اور پنجاب پولیس نے ہمیں جینے کی اجازت دی۔ میں بہت شکر گزار ہوں اپنی سینئر آفیسرز کا اور مہمانوں کا جو تشریف لائے، لیکن میں شکر گزار ہوں اس جذبے کا جس کے ساتھ پنجاب پولیس کے لیے جوان اور افسران تاریک راتوں میں، دھوپ اور گرمی میں، سردی اور برسات میں لوگوں کی خدمت کرتے ہیں۔ اور کچھ دیر پہلے پنجاب کے عوام کی فیڈ بیک، جس میں آپ یقیناً پورے پنجاب پولیس میں فرسٹ آئے ہیں، بس وہی ایک کرائٹیریا ہونا چاہیے۔ یہ 2000 پروموشن آپ کی، یہ 20,000 پروموشن فورس کی، یہ 250 کروڑ روپے کے ایڈیشنل ویلفیئر کے فنڈز، یہ تمام پیٹرولنگ پوسٹوں کو ایکسٹرا پاور دینا، یہ ایکسل لوڈ مینجمنٹ، یہ آپ کو جو اتھارٹی دی گئی جس کو آپ نے ایمانداری کے ساتھ کیا، یہ تمام چیزیں اس ایک لمحے پہ آ کے ٹھہرتی ہیں جس دن دشمن آپ کے اوپر حملہ کرتا ہے۔ اور وہ ایک لمحہ جس دن اس ملک اور اس قوم کے دشمن، چاہے وہ اسلام کو غلط استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ لالچ پیسوں کی کر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ شر پسند ہیں، مقصد سے اس ملک کی سالمیت کے اوپر حملہ کرتے ہیں، اس جذبے کو سلام ہے جو جذبہ اس حملے کو روکتا ہے۔ چاہے وہ ہارون شہید یا کنڈل چیک پوسٹ کے اوپر ہو جہاں 2 طرف سے حملہ ہوا، تو وہ کون سا جذبہ تھا جب راکٹ لانچرز، گرینیڈز اور LMGs کی فائرنگ کے اندر صرف ایک لڑکا اوپر کھڑا تھا، باقیوں نے اس کا ساتھ نہ چھوڑا اور باہر کی سیڑھی سے چڑھ کے اوپر گئے اور انہوں نے اس حملے کو پسپا کیا اور پنجاب پولیس کو ہی نہیں پورے پاکستان میں ثابت کر دیا کہ یس، پنجاب پولیس اینڈ ہائی وے پیٹرول از دا بیسٹ۔ سلام ہے آپ کے اس جذبے کو کہ آپ کو نہیں پتا جب آپ کسی کو روکیں گے تو وہ گالی دے گا، آگے سے گولی آئے گی، اس کا رویہ کیا ہوگا۔ آپ نے 16 بندوں کی طرف جان بچائی دکھائی، اثر بتانا گزر گیا، بھول گئے کہ 800 سے زیادہ بچوں کو آپ نے ملوایا۔ آپ لوگوں نے دن اور رات ایک کیا، اگر 40-50% کرائم کو ریڈیوس کیا جو 1 سائز کالز کے اوپر بیسڈ ہے، تو یہ آپ کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ لیکن ہم نے آگے اس کے آگے مزید بڑھنا ہے، اور وہ ہم بڑھ سکتے ہیں صرف آپ لوگوں کے تعاون کے ساتھ۔ آج ہم سب نے آپ کے ساتھ آپ ہی کے رنگ کی وردی پہن رکھی ہے، یہ بتانے کے لیے کہ there is absolutely no difference۔ انفارچونیٹلی جب ایک حکومت ایک ادارہ بناتی ہے تو دوسری حکومت عام طور پہ اس پر توجہ نہیں دیتی، اور یوں ادارے آہستہ آہستہ نیچے جاتے جاتے ہیں۔ جب اطہر وحید نے سیاہ کی کمان سنبھالی تو میں نے ان کو بتایا کہ سونی کارپوریشن کے ہیڈ آکیو موریکا نے اپنے بندوں کو اکٹھا کیا جو سونی کی کمپنی کے مالک تھے، اور انہوں نے بتایا کہ آپ کی پالیسی ہوگی BMW۔ میٹسوشیتا الیکٹرک جو کہ پیناسونک بناتا تھا، اس نے کہا آپ کی پالیسی ہے بیٹ میٹسوشیتا واٹس ایور، کچھ بھی ہو آپ نے پیناسونک کو بیٹ کرنا ہے۔ میں نے اطہر صاحب کو کہا یور پالیسی از BMW، بیٹ موٹر وے واٹس ایور۔ اطہر وحید نے کہا آپ یہ کر کے دکھائیں گے۔ انہوں نے راؤ کریم صاحب نے محبت میں اس کا مجھے کریڈٹ دیا، اطہر وحید نے محبت میں آپ کو کریڈٹ دیا، لیکن وہ کون سی شخصیت ہے، وہ کون سا ایک شخص ہے جس کو کہنے کے بعد مجھے دوبارہ نہیں پوچھنا پڑا؟ وہ کون سی ایسی عظیم پولیس کی ہستی ہے جس نے ٹرن اراؤنڈ کر دیا آرگنائزیشن کو فرام آلموسٹ ریڈنڈنٹ آرگنائزیشن؟ وہ کس شخص کی وجہ سے ہمیں یہ ٹرسٹ تھا؟ آپ کی ذات میں بھی تھا، لیکن وہ کون سے ایسے پولیس افسر ہے جس کے اوپر ہمیں ٹرسٹ تھا کہ یہ گائیڈ کرے گا اس فورس کو کہ یہ جیسے پہلے ایمانداری کے ساتھ کام کرتی تھی ایمانداری کے ساتھ کام کرتی رہے گی؟ وہ کون تھا جس پہ ہمیں یہ اعتماد تھا کہ وہ پروموشن میرٹ میں کرے گا، فورس کو موٹیویٹ کر کے رکھے گا، رولز بنائے گا تو ٹھیک ہوں گے، پالیسی بنائے گا تو بہتر ہوگی، آپ کو آپ کے سینٹرز کو اگر الیکٹرانکلی اور IT کے اوپر بیس کرے گا تو وہ پرفیکٹ ہوگی۔
وہ ایک شخص، اس کا نام ہے اختر وحید۔ اختر وحید کھڑے ہو کے مڑ کے دیکھیے، مڑ کے دیکھیے، ادھر آئیے۔ اور یہ کیا کھڑا کوئی شخص نہیں کہہ رہا کہ کھڑے ہو جائیں، کوئی شخص ان کو گائیڈ نہیں کر رہا۔ یہ ہوتی ہے لیڈرشپ، یہ ہوتی ہے لیڈرشپ، یہ ہوتی ہے لیڈرشپ۔ اکثر سینئر افسر بیٹھے ہیں، پولیس کی کمانڈ بیٹھی ہے، میں جب سے آیا پوچھتے ہیں کہ جانے کے بعد کیا ہوگا، یہ سسٹین کیسے کرے گا، یہ موٹیویشن کیسے ہوگی، یہ پروموشن کا سلسلہ کیسے جاری رہے گا، یہ 99%، 98% پلس پبلک فیڈ بیک کیسے ہوگا۔ ہاں، ہم نے پولیس کو پہلے کھڑا کیا اور الحمدللہ تھانوں میں ان کو بیٹھنے کی جگہ دی۔ یہ کیسے کنٹینیو کرے گا کہ اختر جیسے افسران ہوں گے جو اس فورس کو انشاءاللہ اگلے کئی سال تک آگے لے گا۔ میں بڑی واضح بات کرنا چاہتا ہوں آج، بڑی کڑوی اور واضح بات، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے 737 پولیس اسٹیشن کو جتنے پیسوں میں ٹھیک کیا، ہمارے سینئر آفیسر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے 737 تھانوں کو فرنٹ اینڈ کو ٹھیک کیا، 737 کسی بھی 5 اسٹار ہوٹل سے کم نہیں ہے۔ آپ کے لوگوں نے وہاں جا کے ویڈیوز بنوائی، بچوں کو لے کے جاتے ہیں۔ علی ناصر رضوی نے اس کام کو شروع کیا مزنگ تھانے سے، ہم نے خدمت سینٹر بنا کے دکھائے، حکومت نے اس کو کیا۔ کڑوی بات سن لیجیے، تمام پنجاب پولیس کے تھانے جس کاسٹ سے ٹھیک ہوئے ہیں وہ 1 کلومیٹر کی رنگ روڈ کی کاسٹ ہے۔ 1 کلومیٹر کی رنگ روڈ کی کاسٹ، صرف 1 کلومیٹر کی رنگ روڈ کی کاسٹ سے ہم نے سارے تھانے ٹھیک کر کے دکھائے ہیں۔ آپ گڑ ڈالیں گے میٹھا ہوگا، آپ چینی میں بغیر چینی ملائے، چائے میں بغیر چینی ملائے چمچہ ہلائیں گے وہ میٹھی نہیں ہوگی۔ ہمیں صرف 1 کلومیٹر رنگ روڈ کی کاسٹ اور دیجیے، کاسٹ آف انویسٹیگیشن میں ہم یہ ثابت کر دیں گے کہ کوئی ایک شخص، کسی ایک شخص سے 1 روپیہ نہیں مانگا جائے گا تھانوں کے اندر، اور ہم کاسٹ آف انویسٹیگیشن کو صحیح استعمال کر کے دیں گے۔ ہم نے آپ کو اجازت دی ایکسل روڈ مینجمنٹ کی، 75 سال میں کوئی کر سکا ہو تو دکھا دیجیے، آپ نے کر دکھایا۔ ہم نے آپ کو اختیار دیا لائسنسنگ کا، 1 روپے کی طرف سے نہیں آئی۔ ہم نے آپ کو اجازت دی، آپ کے پاس مشینز پڑی تھیں چلانس کی، آپ لوگوں نے 4 مہینے میں 60 کروڑ روپیہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف 1 سال میں پیٹرولنگ پولیس اتنے پیسے اکٹھے کر سکتی ہے جتنے کہ تمام تھانے جس سے پیسے سے ٹھیک ہو جاتے ہیں، صرف آپ نے اکٹھا کر کے دکھا دیا۔ یہ کہتے ہیں کہ پنجاب پولیس مہنگی پڑتی ہے، نہیں، انکریزنگ ریٹ کے ساتھ جو آپ لائسنس بنا رہے ہیں، اور صرف لندن تک یہ نہیں رہے گا، آپ کو ہم موٹر سائیکل کے لائسنس کو ریگولر کرنے کا اختیار دے رہے ہیں۔ اس نئی رجیم کے ساتھ ہم اس سال 10 ارب روپے سے زیادہ، مور دین 10 بلین روپیز پنجاب پولیس کے خزانے میں صرف اور صرف ٹریفک کی رجیم کے جمع کرانے جا رہے ہیں۔ پنجاب پولیس نے یہ ثابت کیا کہ کہاں تو آپ کے پاس 40 کے قریب لائسنسنگ سینٹرز تھے، آج آپ کے پاس 1400 لائسنسنگ سینٹرز ہیں۔ 25 بنا لائسنسنگ بنا کے لیے ہم نے ہر جگہ یہ ثابت کیا کہ یو آر دا بیسٹ فورس، اور ہم یہ ثابت کرتے رہیں گے۔ کیا 20,000 پروموشنز کافی ہیں؟ ہرگز نہیں۔ بلال کمیانہ صاحب نے جب یہاں پہ کمان سنبھالی تو ایک شخص کے پاس
350 کے قریب کیس تھے انویسٹیگیشن کے لیے، آج ہم 100-125 کے قریب لے کے آئے، لیکن نہیں، آج بھی پاپولیشن اور پولیس کے رشتے میں فرق ہے. آج بھی جو چیلنج ہے وہ بڑا ہے، ریسورسز کم ہے. کبھی کسی نے پوچھا سوائے موجودہ وزیر اعلیٰ کے کہ جا کے فرنٹ کے اوپر لڑنے والے کچے کے سپاہی کس حالت میں رہتے ہیں؟ سب ہیومن کنڈیشن نہیں تھی، اینیمل سے بھی نیچے کی کنڈیشن میں پولیس اس وقت کیا. کسی ایک پوسٹ کو ہم نے خالی نہیں چھوڑا، یہ پورا سیلاب کا سیزن گزارا، اور ہمارے پاس آج اغوا برائے اعتماد کا کچے کے علاقے میں ایک کیس بھی موجود ہے. یہ پنجاب پولیس ڈیرہ غازی خان میں، اٹک میں، پنڈی میں، کنڈل کے اوپر، میاں والی میں، بکروال میں، ہر جگہ انہوں نے دہشت گردی کے مقابلے کیے اور ان کو روکتے گئے. کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے 80+% کنوکشن ریٹ کے ساتھ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے دہشت گردی کو اس صوبے میں آنے سے روکا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے. کس نے کبھی سوچا کہ اس کارپورل کی ماں کے اوپر کیا بیتتی ہوگی جب اس کا بیٹا بال لمبے کر کے دہشت گردوں کے اندر کسی دوسرے ملک میں جا کے کام کر رہا ہوتا ہے اسے پیسوں کے لیے؟ کیا اس کی پروموشن کا کس نے کبھی سوچا تھا؟ کیا کبھی کس نے دیکھا تھا کہ 2009 کا جو بیچ ہے اس نے فیصلہ کر لیا تھا ASIs کا کہ ہم کبھی پروموٹ نہیں ہوں گے کیونکہ اوپر نئے ینگ سب انسپیکٹرز آ رہے تھے؟ پھر آپ کہتے ہیں کہ پنجاب پولیس بدتمیزی کرتی ہے جب آگے سے لوگ گالیاں نکالتے ہیں، جب سوشل میڈیا پہ ذلیل کیا جاتا ہے تو نہیں ہے ہماری میراث کرپٹ کہلوانا. ہم نے فیڈ بیک کے ساتھ ثابت کیا. ہم چیلنج کرتے ہیں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کو کہ آپ کے 400 بندوں کا سروے، ہاں آپ نے پنجاب پولیس وہ واحد پولیس ہے جس کو آپ نے 13% پرسپشن بہتر کر کے دی ہے. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہتی ہے کہ پنجاب پولیس پاکستان کی وہ واحد پولیس ہے جس کی پرسپشن 13% بہتر ہوئی ہے. لیکن اوورال کیسے 400 بندے کے سروے کے اوپر آپ کہہ سکتے ہیں؟ ہمارے پاس 10 لاکھ لوگوں کا سروے ہے جن نے ہم سے ڈیل کیا، 98% پلس نے ہماری تعریف کی ہے. تو پھر نہیں ہے کرپٹ کہلانا ہماری میراث، نہیں ہے گندے تھانوں کے اندر بیٹھنا ہماری قسمت، اور نہیں ہے پیٹرولنگ پولیس کی کہ یہ ایک ریڈنڈنٹ آرگنائزیشن ہو، بلکہ پنجاب پولیس چیلنج کر رہی ہے نارمز کو. ہمیں حکومت کے مزید ہیلپ چاہیے. جس طرح ہم نے تھانوں کے فرنٹ اینڈ ٹھیک کیے ہیں ہمیں اس طرح اپنی بیرکس ٹھیک کرنی ہے. جس طرح ہم نے اپنے تھانوں میں خوبصورتی خدمت مرکز میں اپنے پیسے سے لا کے دی ہے ہمیں پیٹرولنگ پولیس کے تمام دفاتر کو ٹھیک کرنا ہے. جس طرح ہم نے لوگوں کو اپنے کمائے ہوئے ویلفیئر کے پیسے سے، اپنے کمائے ہوئے ٹریجر کے پیسے سے دنیا کی سب سے خوبصورت فیسلٹیز دی ہے، ہم نے اپنی پولیس لائنز کو اتنا بہتر کر کے دکھانا ہے. سفر ابھی شروع ہے اور سفر انشاءاللہ تب ختم ہوگا جب یہ 98% کا فیڈ بیک جو آپ سے ڈیل کرتے ہیں وہ تب سارے مانیں گے کہ ہاں the best uniform force in this country for law enforcement within its borders is not only Punjab police but the police of Pakistan. اور اس کے لیے ہمیں آپ کا ساتھ چاہیے ہوگا. اس سفر کو آپ نے جاری رکھنا ہے. ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ مزید پاور کے ساتھ آپ کو ٹیسٹ کریں گے، آپ کو مزید امپاور کریں گے، لیکن that will come with responsibility. یاد رکھیے گا، ایک ناکے پہ کھڑے ہوئے شخص کی بدتمیزی، ایک ناکے سے کسی شخص کو لوٹ لینا پیسے لے کے اس کو کسی وجہ سے اس کو تنگ کرنا، ایک تھانے میں ہونے والا ظلم یا ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ یا ڈیتھ ان پولیس کسٹڈی اس تمام چیز کو بیکار کر دیتا ہے. کسی ایک افسر کی کسی ہسپتال میں جا کے کی ہوئی بدتمیزی، کسی ایک عورت کے ساتھ بدسلوکی، یا کہیں آپ کے سلیکٹنس کہ آپ لیٹے ہوئے ہیں اور ایک عورت آپ کے ساتھ تھانے کے اندر بیٹھی انٹروگیٹ ہو رہی ہے اور ایک ASI جو ہے وہ لیٹ کے اوپر کام کر رہا ہے. یہ تمام فیڈ بیک کو، یہ تمام محنت کو بیکار کر دیتی ہے. ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. آپ کی پیٹرولنگ پولیس آج سے وعدہ کرے کہ ہم ایک ایسا وعدہ نہیں کریں، ایک ایسا کام نہیں کریں گے. آج آپ یہ وعدہ کریں کہ آپ ایک ایسا کام نہیں کریں گے جس سے 2 لاکھ پلس فورس کا سر جھک جائے. تو پھر سفر 2024 کا آپ کی سالگرہ کے ساتھ آج شروع ہوتا ہے. You are empowered to go ahead and use that power to save this country.
آپ اس طاقت کو استعمال کریں گے لیکن لوگوں کے لیے. آپ ناکے پہ کھڑے ہو کے اخلاق سے بات کریں گے پاکستان کے لیے, اور آپ گولی کا جواب گولی سے دیں گے پاکستان کے عوام کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامل ناصر ہو.